اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ گفتگو قواعد علال کے بارے میں چل رہی تھی اور اس کے بعد کچھ مستثنائی موارد ذکر کیے کہ جو معطل ہونے کے باوجود اس میں علال کے قاعدے جاری نہیں ہوتے۔ اس کو ہم نے بورڈ پہ لکھا، پڑھا، سمجھا اور لکھوایا۔ کل اس کو لکھوایا تھا، پہلے دن ہم نے پرسوں اس کو کیا کیا تھا جی، ایک دن ہم نے ان کو بورڈ پہ ایسے ہی سمجھایا، اگلے دن اس کو لکھا۔ آج اس کو ہم پڑھتے ہیں کتاب سے۔ تبصرے بر قواعد علال، سبھی کا آواز آ رہی ہے آپ کو قصہ سیدہ گبرانی میں؟ جی آ رہی ہے جی، قواعد علال کے اوپر ایک تبصرہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیا تبصرہ ہے؟ حرف علہ در موارد زیر، موارد زیر یعنی نیچے کے موارد میں حرف علت در حکم حرف صحیح است، حرف صحیح کے حکم میں ہے وہ علال نیمی شواذ، علال نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوتا، نیمی شواذ ایسے ملا کے لکھ دیتے ہیں، ورنہ اس میں کیا تھا، یہ ایسے لکھا جاتا ہے می شواذ۔ آپ جب بھی لکھیں گے می شواذ، می شواذ اگر یہ پازیٹیو ہے، اگر نیگیٹو کرنا نیمی شواذ، لیکن ایسے بھی ملا کے بھی لکھ دیتے ہیں بعض ٹائم، اس میں ایسے نہیں ہوتا۔ نیمی شواذ یعنی نہیں ہوتا، اعلان نہیں ہوتا۔ نمبر 1، عین الفعل لفیف مقرون، لفیف مقرون کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ اگر لفیف مقرون کا جو عین الفعل ہے اس میں اعلان نہیں ہوگا، جیسے قوی اور یحییٰ، تو یحییٰ میں جو اعلان یا الف سے بدلا ہوا دکھ رہا ہے وہ ناقص والا دکھ رہا ہے، ہر عین الفعل اعلان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، عین الفعل کلماتی کے، وہ کلمات کے جو بے معنی عیب یا رنگ باشند، وہ کلمات کے جو عیب یا رنگ کے معنی میں ہوں ان کا عین الفعل، عین الفعل کلماتی کے ان کلمات کے جو رنگ و عیب کو معنی میں ہو ان کا عین الفعل، جیسے آویرا، حویلا، قویدا، اسودا۔ آویرا، حویلا، قویدا یہ عیب کے معنی میں ہیں جی۔ آویرا کے معنی کیا ہے؟ شاید لنگڑ، اگر نہ بھولا ہوں تو آویرا کے معنی لنگڑا، وہ لنگڑا ہوا۔ حویلا کا معنی وہ بھینگا ہوا مثلا۔ قویدا یعنی وہ ایک ایسی بیماری جس میں آدمی گھسٹ گھسٹ کے بیٹھ کے چلتا ہے، قویدا۔ اور یہ اسودا جو ہے وہ رنگ کے معنی میں ہے، اسود، ابیض، تو ان کا عین الفعل جو ہے وہ حرف علت ہونے اگر ہے تو حرف صحیح کے حکم میں ہوگا، یعنی اعلان نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عین الفعل اسم آلت، اسم آلہ کا عین الفعل، جیسے مقود، مخیط، مقود، مخیط۔ مقود یعنی بیٹھنے کی، بیٹھنے کا آلہ مثلا، یا مخیط سینے کا آلہ یعنی سوئی۔ تو ان کا جو ایک مقود میں واو، مخیط میں یا ہے، عین الفعل ہے اسم آلہ کا، یہ حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ نمبر 4، عین الفعل جمع قلہ، جمع قلت کا عین الفعل، جیسے ادور، ادور، جمع دار، دار کی جمع ہے ادور، تو یہ عین الفعل اس کا حرف صحیح کے حکم ہے۔ یا اعین، جمع عین، جمع عین، عین کی جمع ہے، یہ اعین، اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم ہے۔ یہ انیاب، ناب کی جمع ہے، جمع ناب، ناب کی جمع ہے انیاب، تو یہاں پر یا جو ہے عین الفعل ہے اور یہ جمع قلت کا وزن ہے، اس لیے اس میں حرف صحیح کے حکم ہے۔ اسورتن، جمع سوار، جمع سوار، سوار کی جمع ہے اسورا، تو اسورا میں عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں۔ یا احوال، احولا ہے، احوال بھی استعمال ہوتا ہے، احولا بھی، افعال اور افعلہ کے وزن پہ۔ یہ حول کی جمع اور حال کی جمع، احوال حول کی جمع، احولا حال کی جمع، تو یہ کیا ہے؟ ان کا بھی عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں، یعنی اعلان نہیں ہوگا۔ نمبر 5، عین الفعل مصدر مشہور باب تفعیل، باب تفعیل کا مشہور مصدر کا عین الفعل، یا یہ کہیے باب تفعیل کے مشہور مصدر کا عین الفعل، باب تفعیل کے مشہور مصدر کا
عین الفیل. باب تفعیل کے مشہور مصدر کیا ہے؟ تفعیل کے وزن پہ جیسے تقویم اور تعیین. آسان سبھی کا. چلیے میں ابھی کہنے والا تھا کہ ایسا کیوں نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی؟ ساتھ دیا کریں گے. جی جی بولی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حرف علت حرف صحیح کے پورا جملہ آپ سے نہیں کہلواتا ہوں، شاعری چراغ وغیرہ پورا جملہ بول دیتا ہوں، بس ایک لفظ لگانا ہوتا ہے آپ کو، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہاں آپ ساتھ دے رہے ہیں. باب تفعیل کے مشہور مصدر کا عین الفعل جیسے تو یہ حرف صحیح کے حکم. نمبر 6 عین الفعل افعل تفضیل و افعل وصفی. افعل وصفی کی توضیح دے دی، بریکٹ میں لکھا ہے نہیں صفت مشبہ، وہ صفت مشبہ جو افعل کے وزن پہ ہو اور اس میں تفضیل افعل کے وزن پہ. اگر یہ عین الفعل ان کا حرف علت ہے تو وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی اس میں اعلان نہیں ہوگا. جیسے احون، ہون یعنی ہلکا، احون سب سے زیادہ ہلکا، اس میں تفضیل میں ہی تو معنی ہوتے ہیں اکبر سب سے بڑا، احون سب سے ہلکا. تو یہ احون جو ہے یہ عین الفعل اس کا حرف صحیح ہے. اب یز جو ہے افعل کے وزن پہ ہے تو اس کو یہ مت سمجھے گا اس میں تفضیل ہوتا ہے افعل کے وزن پہ، نہیں. افعل تفضیل جب ہوتا ہے افعل کے وزن پہ جب وہ جس سے بنایا جا رہا ہے وہ رنگ و عیب کے معنی میں نہ ہو. لیکن یہ رنگ کے معنی میں اب یز اگر یہ افعل کے وزن پہ آ رہا ہے تو یہ صفت مشبہ ہے، تو اس کا عین الفعل حرف صحیح میں. نمبر 7 عین الفعل صیغہ تعجب. صیغہ تعجب کا عین الفعل اگر وہ ہے حرف علت ہے تو وہ بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوگا. جیسے ما افعل کے وزن پہ آتا ہے نا، وہ افعل بہی کے وزن پہ صیغہ تعجب. دیکھیے ما اقوام زیدن کتنا مثلا احسنہ ہوتا ہے، جیسے ما احسنہ زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے زید. مثلا ما اقوام زیدن یا اقوم بزیدن، کتنا زیادہ قیام والا کرنے والا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر عین الفعل حرف علت ہونے کے باوجود اعلان نہیں ہوگا، حرف صحیح کے حکم میں ہے. نمبر 8 عین الفعل وزن فعلان. وزن فعلان کا عین الفعل جیسے جوالان. وزن فعلان سے مطلب کیا ہے؟ جو فعلان کے وزن پہ کلمات ہیں اور ان کا عین الفعل اگر حرف علت ہے تو وہ حرف صحیح کے حکم میں. فعلان، جوالان، حیوان، فواران، حیاجان، یہ سب کے سب حرف معتل ہیں، معتل العین ہیں، پھر بھی وہ حرف صحیح کے حکم میں نہیں ہے. جی حرف صحیح کے حکم میں اعلان نہیں ہوگا. عین الفعل کلمئی کے وہ کلمہ کہ جو کلمئی میں آپ جانتے ہیں نا یا کون سی ہے سبھی کا؟ کس نے کہا یا نکرہ؟ احسان. جی دیکھیے پھر یہ کہیں گے کلمہ ای، ہم نے تو یا نکرہ میں خالی یا دیکھی تھی، الف کہاں سے آ گیا؟ ای. تو وہ کلمات جن کے آخر میں بول ہے ہوتی ہے اس میں یا لگائیں گے تو بڑا عجیب سے وہ سمو نہیں ہوگا، تو اس کے لیے الف بھی لگا دیتے ہیں کلمہ ای. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عین الفعل کلمہ ای کے وہ کلمہ کے جو جس کا وہ کلمے کا عین الفعل کہ جس کلمے کے بعد از عین الفعل آن اس کے عین الفعل کے بعد حرف مد ہو. جیسے جواد، دیکھیے عین الفعل واو ہے، اس کے بعد الف دیا، الف ساکن اس سے پہلے فتح. طویل میں یا ساکن واو سے پہلے واو. بیان میں یا ساکن واو ماقل ضمہ تھا، بیان میں الف ساکن ماقل فتح، غیور میں واو ساکن ماقل ضمہ. تو عین الفعل کے بعد حرف مد ہے، لہذا ان کلمات میں عین الفعل جو ہے وہ حرف صحیح کے حکم میں. اگرچہ در بعض موارد اعلان میں شود، بعض موارد میں اعلان ہو بھی جاتا ہے اس طریقے کے کلمات میں. دیکھیے تو کس طریقے کے کلمات میں؟ وہ کلمات جن کا عین الفعل حرف علت ہے اور حرف علت کے بعد حرف مد ہے. جیسے سوام میں واو ہے نہیں ہے، واو کے بعد الف مدی ہے نہیں ہے فعل کے بعد، اس کے باوجود بھی بعض مقامات جیسے سیام ہو گیا قاعدہ اعلان جاری. مبیو یہ واپس واو مدی ہے نہیں ہے فعل کے بعد، ہو گیا جاری مبی. بعض موارد میں وہ تفصیلات، لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تفصیل یعنی ڈیٹیلز در بحث اجوف کی بحث میں آئے گی. اور کہاں آئے گی؟ اسم کا جو حصہ ہے اس کتاب کا پارٹ ہے اس کے مقدمے میں خواہ داماد آئے گی. خواہ داماد ابھی تک آپ نے فارسی میں نہیں سیکھا ہے، یا میں نے بتایا تھا سبھی کا؟ خواہد یعنی چاہیے نہیں،
نہیں خواہد بتایا آمد، آپ نے. خواہد آمد یہ فعل میں نے نہیں بتایا آپ کو، فعل مستقبل نہیں بتایا ابھی تک نا. نہیں. ہاں فیوچر فعل ہے یہ، فیوچر اچھا. فعل ہے. فیوچر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں دیکھیے آمدن سے آمد ہے نا ماضی مطلق. جی. میں فارسی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور تیسری بک میں تو خود بھی آ جائے گا. ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان اگر بڑھا دیجیے، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہے اور اس بڑھا دو تو ماضی قریب بن جاتا جی. ہے. جی. ہے اور بود بڑھا دو تو ماضی ماضی مطلق کے شروع میں می بڑھا دو ماضی استمراری. مضارع کے شروع میں می بڑھا دو تو حال. ایسے ہی ماضی مضارع تو پڑھا تھا آپ نے، مستقبل یعنی فیوچر نہیں بتایا تو وہ یہ ہے، اشارہ کر دوں آپ کو. ماضی مطلق کے شروع میں خواہد کی گردان. میں نے خواہد کی گردان کیوں کہا؟ میں نے اس لیے خواہد کی گردان کہا کہ خواہد نہیں بڑھے گا، صیغے کے اعتبار سے ضمیر بدل کے لگے گا. مثلا عام ماضی مطلق ہی رہے گا، پہلا ہی صیغہ رہے گا، آمد آمد ہی رہے گا، خواہد بدلتا رہے گا، خواہد آمد، خواہند آمد، خواہی جی. آمد. ایسے خواہی. تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ان لوگوں کو تو میں پڑھا چکا ہوں باقاعدہ آمد نامہ بھی سبھی کا. اور کیا کہتے ہیں کسا، معصومہ میم، سیدہ گبرانی میم، یہ جو خواہد آمد ہے یہ فعل مستقبل ہے، فعل جسے ہم کہتے ہیں فیوچر. تو انہوں نے اس لیے دیکھا آئے گا، اس کی تفصیل اجوف میں اور اسم کی جو حصہ ہے اس کا پارٹ ہے اس کے مقدمے میں آئے گا. اور آپ جانتے ہیں آئے گا پاسٹ ہے وہ ہے نا فیوچر. جی. چلیے نمبر 10 کوئی کا نمبر 10 جہاں پر جی آپ ریکارڈنگ نہیں کر رہے؟ ریکارڈ ہو رہی ہے. نمبر 10 غیرت، یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ یہ دکھ رہی ہے، یہ غیر آخر کلمہ ملحق. غیر آخر کلمہ ملحق سبھی کا دیکھیے کلمہ ملحق کا آخری حرف کو چھوڑ کر اگر کوئی حرف علت ہے تو بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوگا. اس ملحق کی بحث کہاں پہ آئے گی؟ بحث ملحق در فصل ششم خاتمے خواہد آمد. ملحق کی بحث چھٹی فصل کے خاتمے میں آئے گی. جب آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں پہ ذکر ہوا تھا. جیسے جہورا، خور نقا، یہ ملحق کلمہ ہیں. جہورا میں آخری حرف کیا؟ رے. خور نقا میں آخری حرف کیا ہے؟ قاف. اس آخری حرف میں اگر حرف علت ہے تو اعلان ہوگا، لیکن آخر کو چھوڑ کر اگر کہیں اور حرف علت ہے تو نہیں. دیکھیں اسلنقا میں بخلاف مثل اسلنقا، اسلنقا کو چھوڑ کر دیکھیں اسلنقایا تھا، ٹھیک ہے ملحق کلمہ ہے، حرف علت ہے لیکن آخری حرف کی جگہ ہے تو اعلان ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ الف سے بدل دیا نہیں بدل دیا؟ اسلنقا آخری حرف نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی سا بھی حرف ہو اگر حرف علت ملحق کلمے میں تو اس میں اعلان نہیں ہوگا. نمبر 11 حرف علہ مشدد. حرف علت اگر مشدد ہو تو وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے، وہاں اعلان نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. چلیے یہ بات ہماری اس کی تمام ہو گئی. اب جو ہے وہ آپ میں نے اسی کے شروع میں جہاں پہ 10 قاعدے اعلال کے بیان کیے ہیں اس سے پہلے 8-10 لائنوں میں کیا بیان کیا تھا کہ یہ نسبتاً عمومی قاعدے یہاں گنا رہے ہیں. باقی جو معطل کلمے کی اقسام ہیں ہر ایک کے جو خصوصی قاعدے ہیں، مثال سے مخصوص قاعدہ، اجوف سے مخصوص قاعدہ، ناقص سے مخصوص قاعدہ، وہ آگے بیان ہوں گے. تو اب یہاں پر معطل کلمے کی ایک قسم کیا تھی؟ مثال. پھر کیا تھی؟ اجوف. پھر یعنی حرف علت یا تو فاعل فعل کی جگہ ہے تو مثال، اس کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں. مثال کسے کہ اور آپ جانتے ہیں مثال یعنی جس کے فاعل فعل کی جگہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت. اور آپ جانتے ہیں یا واو ہوگا یا فا ہوگا تو مثال واوی کہلائے گا، یا ہوگا تو مثال یائی کہے گا. مثال واوی کی مثال جیسے وعدہ اور مثال یائی کی مثال جیسے یا سارا. یہاں پر مثال کے دو خصوصی قاعدے ہیں، مثال کے بھی یائی کے نہیں، فقط مثال واوی کے، فقط مثال واوی کے. دیکھیے مثال واوی کے فقط دو خصوصی قاعدے ہیں، وہ یاد رکھیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال واوی جب کبھی بھی فعل کے وزن پہ ہو اس کا مصدر، مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو، مثال واوی کا مصدر اگر کس وزن پہ ہو سبھی کا؟ کسا؟ ہلو فعلون. ہلو
جی ہیلو. مثال واوی کا مصدر دیکھیں کیا کہتے ہیں قصہ سیدہ گبرانی میم معصومہ میم. مثال واوی یہ قاعدے دونوں کس سے مخصوص ہیں؟ پہلی بات تو مثال سے مخصوص ہیں، دوسری بات مثال میں بھی مثال واوی سے مخصوص ہیں. کیا ہے پہلا قاعدہ؟ مثال واوی اگر فعل کے وزن پہ ہو، مثال واوی اگر فعل کے وزن پہ ہو تو غالباً، غالباً یعنی سبھی کا غالباً یعنی مطلب جی سبھی کا آپ کو تو میں کہہ سکتا ہوں، باقی اور آپ کو بھی، معصومہ میم کو بھی، سیدہ گبرانی میم کو بھی، کیونکہ فارسی کی دو میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس میں غالباً استعمال ہوا ہے. بیشتر وقت زیادہ تر غالباً یعنی زیادہ تر بیشتر وقت وقت آیا تھا ورڈ یا نہیں؟ جی اکثر زیادہ تر. بیشتر وقت ہے. ہاں تو غالباً مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو تو بیشتر وقت یعنی اکثر اوقات. اکثر اوقات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا نکلے گا؟ اکثر وقت اعلان مثلا ہوگا لیکن کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی نہیں ہو. ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، اکثر ہوتا ہے. اگر کہیں نہ ہوا ہوا دکھے تو پریشان مت ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں وعدن فعل تو کیا ہوگا؟ قاعدہ کیا ہے؟ مرض کیا ہے؟ مرض یعنی مطلب معطل کلمے کی پرابلم کیا ہے؟ آپ لکھا رہے ہیں؟ جی لکھا ہے آپ نے بورڈ پہ؟ دیکھ رہا ہے آپ کو بورڈ؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. یہ تو مور نہیں کرنے سے پتہ لگ جائے گا. فعل مثال واوی اگر فعل کے وزن پہ ہو، جیسے فعل وعدن، تو کیا ہوگا؟ حکم کیا ہے؟ غالباً. غالباً یعنی اکثر اوقات واو فاعل فعل اپنی حرکت ما با، ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ ما قبل کو دے کر، ما قبل کو دے کر، یہاں پہ کیا ہے؟ ما بعد کو دے کر حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بدلے آخر میں گولتے لے کے آئی جائے گی، عیدتن. اب آپ نے جب بھی کہیں دیکھا ہوگا عیدتن دیکھا ہوگا. کیا ہے؟ اذا وعد المؤمن عیدتن، اگر مومن کوئی وعدہ دے، کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتا ہے. مثلا اگر حدیث میں اگر دیکھیں تو عیدتن آتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی مثال واوی کا مصدر، مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو تو واو تو غالباً اکثر اوقات واو اپنی حرکت ما بعد کو دے کر حذف ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے آخر میں ایک تے لائی جاتی ہے تاکہ پتہ لگے کہ اس کے بدلے آئی ہے. جیسے وعدن سے ہو جائے گا عیدتن. سبھی کا. اب اس کا وزن بتائیے اگر آپ بتا سکتی ہیں تو. کون بتائے گا آپ میں سے؟ قصہ سیدہ گبرانی میم، معصومہ میم، اس کا وزن آپ واو اینڈ دال. اس کا وزن بتائیے کیا ہے؟ اس کا وزن بہت صحیح. اس کا مطلب آپ نے وزن تو 6 قاعدے صرف پڑھے اور رٹے ہیں، سمجھے نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کو یاد ہو اس کا 5واں کیا تھا؟ 5واں یہ تھا اگر کسی کلمے سے کوئی اصلی حرف حذف ہوا ہو تو وزن میں سے بھی وہی حذف ہوگا. اور چھٹا یہ تھا اگر اس کے بدلے کوئی چیز لائی گئی ہے اس میں سے تو وہ ایسے کی ایسی اتاری جائے گی. تو یہ عیلتن ہے. فاؤل فعل واو حذف ہو گئی ہے سبھی کا. جی کیسا سمجھ رہی ہیں؟ نہیں جی عیلتن ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ واو تو فاؤل فعل تھی نا. یہاں پہ وزن فعل کیسے آ سکتی جب وہ حذف ہو گئی؟ عین الفعل لام الفعل بچ رہا ہے، اتار دیجیے عین الفعل لام الفعل. تا بڑی ہوئی ہے ایسے اتار دیجیے.
بہرحال مین مقصد یہ ہے کہ فعل کے وزن پہ اگر مثال واوی ہو تو واو اپنی حرکت ماں باپ کو دے کر حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوتا تو بس سمجھنا کہ نہیں ہوا. مثلا وزرون دیکھیے، وزرون فعل کے وزن پہ ہے، اس میں نہیں ہوا، اس میں نہیں ہوا. اور دیکھیں فعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے. اور ہاں کیا کہا ہے میں نے، فعل کے وزن پہ ہو تو غالباً واو حذف ہو جاتی ہے ماں باپ کو دے کر، لیکن اگر کوئی ایسا مصدر ہو مثال واوی کا جو فعل کے وزن پہ ہو تو اس کے برعکس ہے. اس کے برعکس ہے کیا، الٹا ہے اس کا. کیا یہاں غالباً حذف ہوتی ہے اور یہاں غالباً حذف نہیں ہوتی، کبھی کبھی نہیں حذف ہوتی. ہوتی ہے. کبھی کبھی دیکھیے آپ حذف ہو جاتی. کیا ہے، مثلا وسعن ہے، وسع یسع کا کیا ہے وسعن، وضع یضع کا وضعن، وضع یضع وضعن. مصدر وضعن کے وزن پہ ہے نا، فعل کے وزن پہ. فعلن. ابھی کیا جی. کہا تھا، اگر مثال واوی فعل کے وزن پہ ہو تو غالباً اکثر واو اپنی حرکت ماں باپ کو دے کر حذف ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے تے آتی ہے. لیکن کبھی کبھی یہاں پہ کبھی کبھی حذف ہوتی ہے، غالباً حذف نہیں ہوتی. جیسے وضعن ہے، واو نے اپنی حرکت ماں باپ کو دی زواد کو اور خود حذف ہو گئی اور آخر میں تے آ گئی. کیا ہو گیا، زاعتن. یا آپ نے پڑھا ہوگا وسعن تھا، وسعن سے ہو جائے گا ساعتن. ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں ایک دوسرے کا الٹا ہے حکم کے حساب سے. یہاں غالباً حذف ہوتی ہے، یہاں غالباً حذف نہیں ہوتی. یہاں کبھی کبھی حذف نہیں ہوتی، یہاں کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے. حذف ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ صاحب جی کبھی کبھی جو حذف ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کبھی کبھی حذف کر دیں؟ تے کس لیے آئے گی، فعلن کی. یہ بتائے گی آپ کو کہ یہ بدلے سے آئی بھی ہے اس کے. ٹھیک ہے، جی. باقی تھوڑا اور سمجھانے کا ہے. دوسرا والا قاعدہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا سمجھنے کے لیے. دیکھیں میں اتنا پڑھ لیتے ہیں. سیزدہم فصل سبھی کا زہرا معصومہ میں سیدہ گبرانی میں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. ٹھیک، سمجھ میں آیا آپ کے. یہ فصل سیزدہم 13ویں فصل. یہ 13ویں وی کہاں سے آیا، وی سیزدہم. سیزدہم کون سی یاد ہے گنتی والی، کون سی عدد وصفی؟ سیزدہ یعنی 13، سیزدہم یعنی 13واں. جی. مثال آپ جانتی ہیں کہ مثال وہ کلمہ معطل ہے، وہ معطل کلمہ ہے جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے بتا چکے ہیں. نمبر 1 مثال بر دو نوع است. مثال دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ کو آپ جانتے ہیں. مثال واوی، نمبر 1 مثال واوی جیسے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. نمبر 2 مثال یائی جیسے یسرا آسان ہوا. ٹھیک ہے نا، مثال واوی ثلاثی مجرد. ہاں یہ بھی یاد رکھنا، مثال واوی سے تو ہے یہ مخصوص، ساتھ میں ثلاثی مجرد کا مثال واوی، غیر ثلاثی مجرد کا نہیں. ثلاثی مجرد کا مثال واوی دارائے دو قاعدے خصوصیات، دو خصوصی قاعدے رکھتا ہے. کیا ہے اس کے دو خصوصی قاعدے؟ نمبر 1 از مصدر آن، اس کے مصدر سے، یعنی مثال واوی ثلاثی مجرد کے مصدر سے اگر بر وزن فعل باشد، اگر فعل کے وزن پہ ہو تو غالباً اس کے مصدر سے واو فاعل فعل، جو واو جو کہ فاعل فعل ہے کیا ہوگا، پس یعنی بعد. کس چیز کے بعد؟ پس از نقل حرکتش، اپنی حرکت نقل کرنے کے بعد. کہاں نقل کر کے؟ بے ماں بعد، ماں بعد کی طرف منتقل کرنے کے بعد واو جو کہ فاعل فعل ہے وہ اپنی حرکت ماں بعد کی طرف منتقل کرنے کے بعد بھی استاد گر جائے گا، واو گر جائے گی. جب گر جائے گی حذف ہو جائے گی. وہ بے جائے آن، اس کی جگہ ایک تا در آخر آورد می شود، آخر میں لائی جائے گی. جیسے وعدن وعدہ دینا،
فعل ان کے وزن پہ ہے، واو کے پر زیر تھا، عین کو دیا، خود حذف ہو گیا، عیدتن، وصل سے صلتن، بخلاف مثل وزر، وزر میں نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ غالباً حذف ہوتا ہے، بعض ٹائم نہیں بھی ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں لیکن گاہی، ابھی کیا کہہ رہے ہیں، گاہی کبھی کبھی در مصدر بر وزن فعلن، جو فعلن کے اگر وزن پہ ہو وہاں بھی کبھی کبھی مثال وامی میں یہ قاعدہ فوق، فوق یعنی اوپر والا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے، مانند وصف سے ساعتن، وصف سے زاعتن، لیکن غالباً جاری نہیں ہوتا، غالباً فعلن کے وزن پر اگر ہو تو جاری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جاری ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ لائے گاہی. جیسے وقت اور وزن، وقت اور وزن دیکھیے فعلن کے وزن پہ ہے، مثال واوی وزن ہے، لیکن یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، آپ قیتتن مت کر دیجئے گا، کہیں زینتن مت کر دیجئے گا، ہے جی ان میں جاری نہیں ہوگا، کر بھی سکتے ہیں، نہیں اس میں جاری نہیں ہوگا. نہیں ہوگا جی. محمد